بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا یہ 16واں لیکچر وسائل الاثبات میں سے تیسرے وسیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں نقول کہا جاتا ہے۔ نقول کا مطلب یہ ہے قسم کھانے سے انکار کر دینا، اور اس کے ضمن میں ہم قسم کے کچھ احکامات ذکر کریں گے کہ قسم اگر کوئی مدعا علیہ کہے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور قسم کون دلوائے گا، اس میں کس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور کن معاملات میں قسم دلوائی جا سکتی ہے اور کن معاملات میں قسم نہیں دلوائی جا سکتی۔ اس میں سب سے پہلے ہم نقول المدعا علیہ پر آتے ہیں۔ نقول المدعا علیہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہم نے الفصل فی الدعوی کے ضمن میں یہ پڑھ لیا تھا کہ قاضی جب کسی کیس کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹیج میں مدعی جب دعویٰ دائر کرے گا تو اس کے بعد قاضی مدعا علیہ سے پوچھے گا کہ کیا تم یہ دعویٰ تسلیم کرتے ہو۔ اگر وہ کہے کہ میں اس دعوے کو تسلیم کرتا ہوں تو پہلے سٹیج میں مدعا علیہ کے خلاف اس کے اقرار کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو مدعی سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ اگر مدعی گواہ پیش کر دے اور قاضی کے ہاں وہ گواہ قابل قبول ہوں تو مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے یا مدعی نے گواہ پیش کر دیے لیکن مدعا علیہ نے اس پر کوئی ایسی جرح کی جس کے بعد وہ گواہ قابل اعتماد نہ رہے تو تیسرے سٹیج میں پھر مدعا علیہ کو قسم کھانے کا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو قاضی کیا کرے گا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلی رائے یہ ہے جو کہ امام ابو حنیفہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ جیسی ہی مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا، اور اس کے بعد کسی اور سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے، اس کو نقول کہا جاتا ہے کہ جب وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا اور دعویٰ خارج کر دے گا اور مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اور مدعی کو قسم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی چوتھے مرحلے میں مدعی کو دوبارہ قسم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رائے کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ پیش کرنا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم کھانا یہ مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مدعی کی ذمہ داری تھی کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر اس نے گواہ پیش نہیں کیے تو اس کے بعد مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قسم کھا لے۔ اگر مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر مدعی کو قسم دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مرحلے میں معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری رائے وہ امام شافعی، امام مالک اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک رائے یہی ہے، ایک قول ان سے یہی ہے کہ جب مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس مرحلے پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد بھی ایک پانچواں مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مدعی کو پھر قسم دلوائی جائے گی۔ مدعی قسم کھائے گا کہ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں۔ اگر مدعی قسم کھا لیں تو اس صورت میں مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدعی نے قسم نہیں کہا رہا تو اس کے بعد پھر تو کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں بچا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، تو قاضی دونوں کو واپس کر دے گا اور مدعی کا جو دعویٰ ہے اس کو خارج کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس اب کوئی اور ذریعہ نہیں بچا۔ تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدعا علیہ کے قسم کھانے سے انکار کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مدعی کو قسم دلوائی جائے گی، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دارقطنی کی ایک روایت ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد الیمین علی طالب الحق کی قسم کو طالب حق کی طرف واپس کر دیا۔ تو طالب حق سے ظاہر بات ہے کہ مراد اس سے مدعی ہے، یعنی مدعا علیہ نے جب قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مدعی کو قسم دلوائی گئی اور مدعی کے پاس قسم کو لوٹایا گیا۔ اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدعی کو بھی قسم دلوائی جا سکتی ہے۔ گویا پہلی رائے والے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں گویا تقسیم کر دی کہ مدعا علیہ کا کام ہے قسم کھانا، اس کا کام گواہ پیش کرنا نہیں ہے،
اور مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرنا، اس کا کام قسم کھانا نہیں ہے۔ اس لیے مدعا علی جب قسم کھانے سے انکار کر دے گا تو گویا وہ مدعی کی بات کو سچ تسلیم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، مدعی کو قسم دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات اس کے اس ایک اثر کی وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ مدعی کو بھی قسم دلوائی جا سکتی ہے۔ یہ نقول سے متعلق تفصیل تھی کہ نقول پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد اگر فیصلہ کیا جائے تو کس مرحلے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ضمن میں عام طور پہ فقہا قسم کھانے کے کچھ احکامات بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر مدعا علیہ قسم کھانا چاہے تو اور وہ قسم کھا لے تو وہ بھی چونکہ وسائل الاثبات میں سے ہے، اور اس کو بھی اس کی بنیاد پر بھی مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا قسم کھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو قسم کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اس کو دلوائی جائے گی، اور اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اوصاف کی قسم اس کو دلوائی جائے گی، اور قاضی اس میں تغلیظ بھی کر سکتا ہے۔ تغلیظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ کچھ اور اوصاف ذکر کر دے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے صفت قہر کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ مدعا علیہ کو ڈرایا جا سکے، اور وہ اگر اس کا جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ ہو تو اس طریقے سے شاید وہ جھوٹی قسم کھانے سے رک جائے۔ تو اس لیے قاضی تغلیظ بالاوصاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ذریعے وہ تغلیظ کر سکتا ہے، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوصاف اس کے ساتھ ملانا چاہے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ تو مدعا علیہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ بعض شافعی فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تغلیظ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو اس کے ساتھ ضرور ذکر کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ واللہ یہ قسم بھی کافی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ مزید صفاتی نام ذکر کیے جائیں، جیسے واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، یا اس طرح اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر پر دلالت کرتے ہیں، تو ان اوصاف کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تغلیظ کی ایک اور قسم ہے جس کو تغلیظ بالمکان کہتے ہیں یا تغلیظ بالزمان کہتے ہیں۔ تغلیظ بالزمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں مدعا علیہ قسم کھانے سے جھوٹی قسم کھانے سے ڈر جائے۔ جیسے مثال کے طور پر جمعے کے دن کا انتخاب کیا جائے، یا جمعے کی رات کا انتخاب کیا جائے، یا عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس کا انتخاب کیا جائے، یہ تغلیظ بالزمان ہے۔ اور تغلیظ بالمکان یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جامع مسجد میں اس کو قسم دلوائی جائے، یا اس کو جامع مسجد میں بھی ممبر کے قریب اس کو قسم دلوائی جائے، تو یہ تغلیظ بالزمان یا تغلیظ بالمکان ہے۔ تو جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ تغلیظ بالزمان یا تغلیظ بالمکان بھی ضروری ہے، اور کسی ایسی جگہ میں یا کسی ایسے وقت میں قسم دلوائی جائے کہ جس میں مدعی بظاہر جھوٹی قسم کھانے سے ڈرتا ہو۔ لیکن حنف اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تغلیظ کی ہے۔ حنفی فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تغلیظ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر قاضی اس طرح کی تغلیظ کرنا چاہے اور مدعا علی اس سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں اس طرح سے قسم نہیں کھاتا، تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر قاضی کہے کہ آپ مسجد میں قسم کھا لیں اور عصر کی نماز کے بعد، لیکن مدعا علیہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی مجلس قضا میں قسم کھاتا ہوں، اور وہ بھی ابھی جب کہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں اسی وقت میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اور میں ادھر قسم نہیں کھاتا، تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس سے کہ قسم کھانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا لینا۔ تو اگر مدعا علیہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں راضی تو اس طرح کی تغلیظ کو وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال جمہور فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کی تغلیظ کر لینی چاہیے جس سے جھوٹی قسم کھانے کا حتی الامکان رستہ بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ مسلمان کو تو قسم دلوائی جاتی ہے اس کے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا اس طرح جو دیگر اس کے عقیدے کے مطابق۔ کافر کو کیسے قسم دلوائی جائے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی اس کے عقیدے کے مطابق قسم دلوائی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر یہودی کو قسم دلوانا مقصود ہے تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل ہے، تورات کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا قائل ہے، اس سے اس کو اس طرح قسم دلوائی جائے کہ واللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، یا عیسائی کو اس طرح قسم دلوائی جائے کہ واللہ الذی انزل الانجیل علی عیسیٰ، تو اس کو کافر کو اس کے عقیدے کے مطابق قسم دلوائی جائے۔ اس لیے کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کافر کو قسم دلوائے بغیر چھوڑ دیں، اس لیے کہ قسم دلوانا تو ضروری ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کے عقیدے کے مطابق اس کو قسم دلوائی جائے گی۔
پھر اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قسم دلوانے میں قاضی کو ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس میں عمومیت ہو، جنرل الفاظ کا انتخاب کر لینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر زید نے دعویٰ دائر کیا خالد پر کہ میں نے خالد کو 10,000 روپے دیے تھے بطور قرض اور 2020 کے فلاں مہینے میں دیے تھے، یا وہ کہے کہ میں نے فلاں جگہ میں دیے تھے اور اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو قاضی جب اس کو مدعا کو قسم دلوائے گا تو قسم جنرل قسم دلوائی جائے گی اس کو. اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ قسم کھا لیں کہ اس نے مجھے فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیسے نہیں دیے یا فلاں جگہ پہ پیسے نہیں دیے، بلکہ اس کو جنرل قسم دی جائے گی کہ آپ یہ قسم کھا لیں کہ زید نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں ہیں. اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ زید بھول رہا ہو اور اس نے 2020 کے بجائے 2019 میں پیسے دیے ہوں یا فلاں جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں پیسے دیے ہوں. تو اس لیے مدعا علیہ کے کو قسم سے بچنے کے لیے کوئی ایسی صورت نہیں قاضی کو بچا لینی چاہیے کہ جس میں مدعا علیہ جھوٹی قسم میں کسی قسم کا توریہ کر لے، تو اس کو جنرل الفاظ میں قسم دلوانی چاہیے. لیکن اس میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھانے میں توریہ کر لیتا ہے، قاضی اس کو کسی ایک چیز پر قسم دلوانا چاہتا ہے اور وہ کوئی اور چیز مراد لے لیتا ہے، اور جس کے مطابق وہ اپنے گمان کے مطابق جھوٹی قسم کھانے سے گویا بچنے کی کوشش کر لیتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے فرض کریں کہ زید نے خالد پر دعویٰ دائر کیا کہ میں نے اسے 10,000 دینار دیے ہیں، کویتی دینار. اب زید اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا اور زید نے خالد کو اب قسم دلوانے کی ضرورت پیش آئی. جب خالد قسم کھا رہا ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زید نے مجھے دینار نہیں دیے ہیں، اور دینار میں وہ مراد کویتی دینار مراد نہ لے بلکہ وہ کسی اور ملک کے دینار مراد لے لے، تو گویا وہ اپنے گمان کے مطابق تو سچی قسم کھا رہا ہے. تو اب اس صورت میں کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ قاضی جب اس کو قسم دلوا رہا ہے تو کویتی دینار کے مطابق قسم دلوا رہا ہے، اور جو قسم کھانے والا ہے حالف ہے وہ اس صورت میں کسی اور ملک کے دینار کو مراد لے رہا ہے. تو اس میں کس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ قاضی کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ اگر حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے تو قسم کھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو کسی بھی چیز میں کوئی بھی نیت کر لے گا. اس لیے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، تو وہ مطلب مراد لے لے گا جس میں وہ اپنے قول کے مطابق سچا ہے اور جس میں وہ گویا جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہ رہا ہے. تو اس صورت میں قاضی جس نیت کے مطابق اس کو قسم دلوانا چاہ رہا ہے تو وہی نیت مراد ہوگی، اور جو نیت حالف کی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو پھر قسم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الیمین علی نیت المستحلف، کہ قسم میں مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، کہ قسم میں وہ نیت مراد ہوگی کہ جس میں آپ کو قسم دلوانے والا آپ کی تصدیق کر رہا ہے، آپ کو جس نیت کے مطابق قسم دلوا رہا ہے تو وہ مراد ہوگا. تو اس لیے اگر قاضی کویتی دینار کے مطابق قسم دلوا رہا ہے تو وہی مراد ہوں گے، بے شک قسم کھانے والا کسی اور ملکی دینار کا ارادہ کر لے اور اس طریقے سے وہ جھوٹی قسم سے نہیں بچ سکتا. تو اس میں حالف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور اگر وہ کوئی اور نیت کر لے تو اس کے ذریعے وہ جھوٹی قسم کے گناہ سے نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ جھوٹی قسم جو وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ الیمین الفاجرہ تدع الدیار بلاقعہ، کہ جھوٹی قسم وہ بستیوں کو اور بڑی بڑی بستیوں کو ویران کر کے رکھ دیتی ہے اور ملکوں کو ویران کر کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے جھوٹی قسم کے گناہ سے وہ نہیں بچ سکتا. اس میں پھر ایک اور بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قسم ایک ایسی چیز ہے کہ جو پرسنل نیچر کی چیز ہے، اور اس لیے اس میں کوئی بھی آدمی دوسرے کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. اس لیے مثال کے طور پہ اگر کسی نے معاملے میں کسی بھی قضیے میں کسی کو وکیل بنایا ہے تو وکیل بالخصومہ اس کی طرف سے اپنے موکل کی طرف سے کیس تو لڑ سکتا ہے، لیکن اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی تو موکل کو خود قسم کھانی پڑے گی اور وکیل اس کے بہاف پر قسم نہیں کھا سکتا. بلکہ اگر بچے کو قسم دلوانے کی ضرورت پڑے
اور ولی اس کی طرف سے قسم کھانا چاہتا ہے تو ولی بھی اس کی طرف سے قسم نہیں کھاتا، حالانکہ یہ تو اتھارٹی تو بالکل ڈیفالٹ یہی بائی ڈیفالٹ جو ہے ولی کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے وہ جو بچہ ہے سبھی ہے اس کی طرف سے بہت سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اختیار نہیں ہے، تو وکیل جو کہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے تو اس میں تو بطریقہ قول اختیار نہیں ہے، قسم آدمی کو خود کھانی پڑے گی۔ اسی طرح پیچھے بھی یہ بات گزر گئی تھی کہ قسم دلوانا یہ مدعی کا حق ہے، اس لیے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو اگر مدعی مدعا علیہ کو قسم دلوانا چاہے تو قاضی اس کو قسم دلوائے گا، اگر مدعی قسم نہیں دلوانا چاہتا تو پھر قسم دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعویٰ جو ہے وہ فیصلہ مدعی کے خلاف کر دیا جائے گا اور دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر مدعی کہتا ہے کہ میں مدعا علیہ کو قسم دلوانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد مدعا علیہ کو قسم دلوانی پڑے گی۔ پھر اس میں ایک بات یہ پیش آتی ہے کہ کن معاملات میں قسم دلوائی جا سکتی ہے اور کن معاملات میں قسم نہیں دلوائی جا سکتی، اس لیے کہ ہر معاملے میں تو قسم نہیں دلوائی جا سکتی، تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دعویٰ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس میں کسی حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں پھر تفصیل یہ ہے کہ حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حدود ہیں، جو حدود ہیں وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے رائٹس ہیں، اس میں سب فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں قسم مشروع نہیں ہے اور اس میں قسم نہیں دلوائی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ زید کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا حد شرب خمر کا کہ زید نے شراب پی لی ہے، یا زنا کا، یا حد سرقہ، اور جو دعویٰ پیش کرنے والا ہے وہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا گواہوں کے ذریعے، تو اس صورت میں قاضی دعویٰ خارج کر دے گا اور زید کو کسی قسم کی سزا نہیں دلوائی جائے گی، اور زید کو قسم نہیں دلوائی جائے گی کہ آپ قسم کھا لیں کہ آپ نے شراب نہیں پی، یا آپ نے چوری نہیں کی، یا آپ نے زنا کا جرم آپ سے سرزد نہیں ہوا، بلکہ جب مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا تھا، تو اس لیے حدود اللہ میں قسم دلوانا مشروع نہیں ہے، اور دعویٰ اگر مدعی دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو دعوے کو خارج کر دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حقوق اللہ میں مالی حقوق ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں کبھی کبھی قسم دلوانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ پرانے زمانے میں حکومت کی طرف سے سرکاری کلیکٹرز ہوتے تھے جن کو عاشر کہا جاتا تھا، اور وہ کسی شارع عام میں کسی چوکی پر اس کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ جو مسلمان تاجر وہاں سے گزرتا تھا تو اس سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور جو کافر تاجر گزرتا تھا اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمان تاجر وہاں سے گزر رہا ہے اور عاشر اس سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان تاجر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ دے دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دوسری دفعہ تو زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی، یا اگر وہ دعویٰ دائر کرے کہ اس مال پر ابھی 1 سال نہیں گزرا تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی، اس سے کہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی۔ تو اس صورت میں جبکہ عاشر اس زکوٰۃ لینا چاہتا ہے اور رب المال جو کہ تاجر ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا میں نے ایک دفعہ دے دی ہے، تو اس صورت میں کیا رب المال کی بات پر اعتماد کر دیا جائے گا، یا اگر عاشر اس کو قسم دلوانا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور عاشر اس کو قسم دلوانا چاہتا ہے، تو کیا اس کو قسم دلوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں قسم دلوانا جائز ہے، اور رب المال کو قسم دلوایا جائے گا، وہ قسم اٹھا لے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے، یا اس پر سال نہیں گزرا تو عاشر پر اس کو چھوڑ دے گا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس بارے میں رب المال کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، اس میں قسم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رب المال کی بات پر بغیر قسم کے اعتماد کر دیا جائے گا اور اس سے دوبارہ زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا۔ حقوق العباد میں 2 قسم کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 اس میں وہ ہیں کہ جو مالی حقوق ہیں، جو مالی ہیں، یا اس میں مراد مقصود مال ہوتا ہے، جیسے کہ بیع و شراء ہے، اجارہ ہے، شرکت ہے، یہ وکالت ہے، یہ ساری چیزیں کہ یا تو وہ براہ راست مالی حقوق ہیں یا اس سے مراد مال مقصود ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو سب فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں قسم دلوائی جائے گی، اور اگر مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو مدعا علیہ کو قسم دلوائی جائے گی اور اس کی قسم کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری قسم اس میں وہ ہے کہ جو نہ خود مال ہے یا اس سے مقصود مال نہیں ہے، جیسے طلاق اور رجوع تو مالی معاملہ ہے ہی نہیں، اس میں مال کا تو کوئی تصور نہیں ہے، اور الا یہ کہ طلاق مال کے عوض ہو، تو اس میں بھی مقصود تو مال نہیں ہے، اس میں مقصود طلاق ہے۔
اسی طرح نکاح ہے تو نکاح میں مالی فیکٹر تو ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو مہر دینا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس سے مراد بھی وہ مہر تو مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود تو اس سے عقد نکاح ہے، تو یا تو وہ خود مال نہیں ہے یا اس میں مالی معاملہ کچھ نہ کچھ داخل ہے لیکن اس سے مقصود مالی معاملہ نہیں ہے، جیسے فیملی میٹرز ہیں، نکاح، طلاق، رجوع ہے، تو اس میں کیا اختلاف، اس میں قسم دلوائی جائے گی مدعا علیہ کو یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں جو مدعا علیہ اگر مدعی اپنا دعویٰ گواہ کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو مدعا علیہ کو قسم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدعا علیہ کی بات کو بغیر قسم کے مان لیا جائے گا، جبکہ امام شافعی اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدعی کو مدعا علیہ کی بات بغیر قسم کے تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ مالی معاملات کی طرح، چونکہ یہ حق العبد ہے اور حق العبد میں قسم ان کے ہاں تمام حقوق العباد میں قسم دلوانا ضروری ہے، تو اس میں اس کی بات کو قسم کے بغیر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی، جیسے مثال کے طور پہ اگر بیوی نے دعویٰ دائر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دے دی ہے، جبکہ شوہر اس بات سے انکاری ہے، تو اس صورت میں بیوی جو ہے وہ مدعیہ ہے، اس لیے اس کو گواہوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صرف بیوی کے دعوے پر تو طلاق ثابت نہیں کی جا سکتی، اس صورت میں گواہ پیش کرنے پڑیں گے بیوی کو۔ اگر بیوی نے گواہ پیش کر دیے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اگر بیوی نے گواہ نہیں پیش کیے تو کیا شوہر کو قسم دلوائی جائے گی کہ آپ قسم کھا لیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، تو پہلی رائے کے مطابق قسم نہیں دلوائی جائے گی، بلکہ اس صورت میں شوہر کی بات پر بغیر قسم کے اعتماد کر لیا جائے گا اور شوہر کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا، جبکہ دوسرے حضرات امام شافعی اور صاحبین یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس صورت میں شوہر کو بھی قسم دلوائی جائے گی۔ اگر شوہر نے قسم کھا لی کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو شوہر کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر بیوی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر مالی جو حق ہے یا جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں قسم دلوانا ضروری ہے دوسری رائے کے مطابق۔ تو یہ قسم سے مراد متعلق کچھ احکامات تھے، یہ عام طور پہ فقہاء اس کو کتاب الدعوہ میں یا کتاب القضاء میں ذکر کرتے ہیں۔ جو کتاب الایمان یا کتاب الایمان والنذور میں قسم کے جو احکامات ذکر کیے جاتے ہیں وہ دوسری قسم ہے جس کی 3 قسمیں ہے، یمین لغو ہے، یمین منعقدہ ہے، یمین غموس ہے، کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر وہ نہ کرے، یا ماضی کی کسی بات پر قسم کھا لے، اس کو عام طور پہ کتاب الایمان والنذور میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو قسم کھانے کے احکامات ہیں اس کو کتاب الدعوہ میں یا کتاب القضاء میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اس سے متعلق کچھ ضروری تفاصیل تھی اور جس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔